بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف میں کتاب الوضو کا پچھلے پروگرام میں آغاز کیا گیا تھا، اور اس کے تحت جو پہلی حدیث ابھی حدیث آئے گی 135 نمبر حدیث، پہلی حدیث اس کے تحت پہلی حدیث ہے، اور اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بیان کی تھی، ہم اس پہ تبصرہ کر رہے تھے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اہل علم نے وضو میں اسراف کو مکروہ کہا ہے، یعنی شرعی لحاظ سے ناپسندیدہ قرار دیا۔ تو اسراف کی میں نے آپ کو تعریف بتائی کہ اسراف یہ ہے کہ اس طرح اللہ کی نعمت کو استعمال کرنا کہ نہ اس میں کوئی دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ، وہ ہے اسراف۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص نے تین بار اعضائے وضو کو دھو چکا ہے تو سنت ادا ہو گئی، اب خواہ پانی بہا رہا ہے، خواہ پانی بہا رہا ہے، آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کیوں پانی بہا رہا ہے؟ یہ بس ایسے بہا رہا ہوں پانی، تو یہ ہے اسراف۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اگر تم نہر فرات کے کنارے بھی وضو کر رہے ہو تو پانی کے اسراف سے بچو، تو یہ غلط ہے۔ لیکن ہم نے جسے ابھی آپ کو بتایا تھا پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی کہ اگر کوئی شخص سردیوں میں گرم پانی سے وضو کر رہا ہے اور 3 بار اعضائے وضو دھونے کے باوجود تھوڑا سا زیادہ پانی اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ مجھے گرمی حاصل ہو، تو یہ بالکل صحیح ہے، یہ اسراف میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سخت گرمیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے اور اس میں 3 بار سے زیادہ اعضاء پر پانی بہا رہا ہے اس قصد و ارادے سے کہ پانی سے ٹھنڈک حاصل کر کے سکون حاصل کرے، تو حصول سکون یہ اس کا حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کرے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ یہاں ایک احتیاط ضرور کرنی ہوگی کہ نمبر 1، یہ گرم یا ٹھنڈا پانی اس طرح استعمال نہ کریں کہ دوسرا اس سے تکلیف میں آ جائے۔ مثال کے طور پر آپ مسجد میں ہیں، مسجدوں میں سردیوں میں گیزر چلائے جاتے ہیں، اب آپ جلدی پہنچ گئے اور آپ نے وضو کیا، بڑا اچھا گرم پانی آ رہا تھا، آپ کو بڑا مزہ آیا، اور آپ نے سوچا کہ بھئی بتایا گیا تھا کہ اگر دنیاوی فائدے کے لیے پانی کو استعمال کیا جائے تو اسراف نہیں ہے، اور آپ نے وہ ڈالنا شروع کیا چہرے پہ، ڈالتے گئے ہاتھ دھو رہے ہیں، پاؤں دھو رہے ہیں، خوب گرم پانی استعمال کیا حتیٰ کہ پورا گیزر کا پانی نکل گیا اور آنے لگا ٹھنڈا پانی، اور آپ نے وضو کر کے نکل گئے۔ اب جو بعد میں نمازی آ رہے ہیں بیچارے، وہ جب پانی استعمال کرتے ہیں تو ٹھنڈا پانی ان کو چھینکیں لگ رہی ہیں، تکلیف میں آ گئے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، اتنے سارا پانی کوئی بہانا ہے اور اس انداز سے کوئی بہانا ہے کہ لوگ تکلیف میں پڑ جائیں، تو یقیناً پانی سے استفادہ، پانی سے فائدہ حاصل کرنا یہ شخص کا حق تھا، لیکن اس حق کا حصول یہ نہیں تقاضا کر رہا کہ آپ کسی کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کر دیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ گھر پر ہیں اور گھر پہ اکثر گیزر وغیرہ کے اندر ایسے یہی معاملہ ہوتا ہے، اگر آپ نے وہاں پر زیادہ پانی استعمال کیا کہ گھر والوں کے لیے پھر گرم پانی نہ بچائے، اب دیر میں گرم ہوگا دوبارہ جب وہ چلے گا گیزر وغیرہ، تو یہ غلط طریقہ ہوگا۔ اسی طرح ٹھنڈا پانی اتنا استعمال کیا کہ وہ ٹینکی خالی کر گئے، اب دوسرے آ رہے ہیں خالی نل کا کھول رہے ہیں، کوئی ہوائی آ رہی ہے اس کے اندر، حسب جیسے ہمارے یہاں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں پانی نہیں آ رہا ہوتا، یہ غلط طریقہ ہے کہ اس سے آپ نے دوسروں کو اذیت میں ڈال دیا۔ تو ایک تو احتیاط یہ کرنی ہے، دوسری احتیاط یہ کرنی ہے کہ اس طرح لوگوں کے سامنے ان معاملات کو نہ کریں کہ کوئی بدگمانی کا شکار ہو جائے۔ جیسے آپ مثال کے طور پہ 3 بار اعضائے وضو کے بعد حصول ٹھنڈک کے لیے مسجد میں بیٹھ کر پانی بہا رہے ہیں، پانی بہت زیادہ ہے، مثال کے طور پہ چہرہ دھوتے جا رہے ہیں اور مراد آپ کا ارادہ یہ ہے کہ ٹھنڈک حاصل کروں، اس طرح ہاتھ کافی دیر تک آپ نے دھویا، اب دیکھنے والے کہیں گے کہ دیکھیں یہ ایک داڑھی والے ہیں، دیندار آدمی ہیں اور اتنا زیادہ پانی استعمال کر رہے ہیں، یہ غلط، تو پھر وہ بدگمانی کا شکار ہوں گے اور آپ کو ایک حرام کام کا مرتکب ٹھہرا دیں گے، کیونکہ پانی میں اسراف حرام ہے، گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، تو ہو سکتا ہے دل میں وہ آپ کو شیطان کا بھائی بھی قرار دے دے، تو اسے کیا پتا کہ آپ کے قلب میں کیا ارادہ ہے۔ اس لیے ہم نے دانبین کی رعایت کی ہے کہ دیکھنے والے اگر کچھ طرح زیادہ پانی استعمال کر رہا ہے حسن ظن قائم کر لیں، بہت بہتر ہے، لیکن کرنے والا دوسروں کو آزمائش میں مبتلا نہ کرے کہ ان کے سامنے وضو کرتا رہے، اتنا زیادہ پانی استعمال کرے کہ وہ لوگ شک و شبے کا شکار ہو کر بدگمانی کریں، قلبی غیبت میں مبتلا ہو جائیں اور آپ کو گناہگار قرار دے دیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو اب اس سے ذرا ہمارے وہ بھائی درس حاصل کریں، اور یہاں ضمناً پہلے میں ایک اور بات بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اور یہ احکام شریعت میں ہم نے کئی دفعہ بات بیان کی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں 4 فرائض کا ذکر فرمایا تھا، اس میں 3 اعضاء کو دھونے کا حکم ہے اور 1 عضو کے مسح کرنے کا ہے۔ مثلا ہم چہرے کو دھوتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھویا جاتا ہے، اور سر کا مسح کرتے ہیں۔ تو یہ دھونے میں اور مسح کرنے میں یقیناً کوئی فرق ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں لفظ استعمال فرمائے، ورنہ ایک ہی فرما دیتا۔ تو دھونے کی تعریف یہ ہے کہ جس جگہ کو آپ دھونے کا ارادہ رکھتے ہیں اس پر پانی بہائیں، یہ دھونا ہے، جس کی کم سے کم مقدار فقہا نے 2 بوند قرار دی ہے۔ 2 بوند کہ مثلا آپ نے لیا، یہ 2 بوند ٹپکائیں، یہاں ٹپکے گا پھر چلے گا، یہ دھونا ہے، یہ دھلا ہے ہاتھ۔ جتنے پر حصے پر پانی بہہ گیا اسے دھونا کہیں گے۔ اور مسح کا مطلب ہوتا ہے کہ تری کا پہنچا دینا، گیلے پن کا پہنچانا، وہاں پانی بہتا نہیں ہے، صرف گیلا پن پہنچے گا تو مسح ہو گیا۔ چنانچہ آپ نے یہ پانی لیا، گرا دیں اور یہ ہاتھ پھیر دیں، یہ ہے مسح۔ اور اگر آپ یہ چلو میں بھر کے اس کو ڈال دیں اور یہ بہہ جائے، یہ ہے دھونا۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ اگر 2 بوند پانی بہہ جاتا ہے تو یہ 1 بار دھونا کہلاتا ہے۔ یقیناً سی بات ہے 4 بوند پانی بہہ جائے تو 2 بار دھونا کہلائے گا، اگر 6 بوند پانی بہہ جائے تو 3 بار دھونا کہلائے گا۔ اب ذرا توجہ کیجئے کہ ہم نے چہرہ دھونا ہے تو چہرے کو 3 بار دھونا سنت ہے، 1 بار دھونا فرض اور 3 بار سنت۔ اور 1 بار دھونا کب متحقق ہوگا؟ جب 2 بوند کم از کم پانی بہہ جائے۔ اب آپ کم از کم یوں کریں، یعنی ایک آزمانے کے لیے، دیکھنے کے لیے ہمارا مشورہ ہے آپ کو کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اگر واش بیسن کے سامنے آئینہ ہے تو بہت بہتر ہے۔ پانی لیں اور 2 قطرے گرائیں اپنے یہاں پر، دیکھیں کہ 2 قطرے بہتا ہے تو کتنا گیلا ہوتا ہے، پھر مزید 2 قطرے گرائیں اور دیکھیں کیسا ہوا، پھر 2 اور قطرے گرائیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ 6 بوند پانی بہ کر کتنی تری آپ کی کھال پر نظر آ رہی ہے، یہ جو بہ رہی ہے کتنی تری ہے۔ تو یہ 6 بوند آپ نے پانی گرایا تو گویا کہ 3 بار آپ نے اس جگہ کو دھو لیا ہے۔ اور جب آپ یہ 6 بوند گرا کر دیکھیں گے فقہا کے اندازے کے مطابق تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس 6 بوند میں کتنا پانی پہنچ چکا ہے چہرے پر، یا کتنا پانی لگتا ہے 6 بوند کے اندر، تو وہ اس طرح کا نظر آتا ہے۔ یہ اندازہ کرنے کے بعد اب آپ غور کریں، اگر آپ یہ پانی لیتے ہیں یوں اور اس طرح چہرے پہ ڈالتے ہیں اور یہ پانی بہتا ہے، اس کے بعد آپ یہ ڈال کر دیکھیں اور دیکھیں کہ کتنا پانی بہا ہوگا اندازے سے، کیونکہ آپ 6 بوند بہا کر اپنے چہرے پر پانی کی مقدار کا ایک اندازہ کر چکے ہیں کہ 6 بوند پہنے پر اتنی مقدار نظر آتی ہے، یا اتنی تہسی بنتی نظر آتی ہے، اتنا پانی بہتا نظر آتا ہے۔ اب آپ نے ایک دفعہ پانی یہ ڈالا، پھر آپ نے دوبارہ پانی ڈالا، تو اگر آپ کو اندازہ یہ ہو جائے کہ یہ 2 دفعہ ڈالنے پر 6 بوند پانی میرے چہرے پر بہہ گیا ہوگا، تو یاد رکھیں یہ 3 بار دھونا کہلائے گا۔ 3 بار دھونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 3 بار پانی ڈالیں، یہ دھونے کا مطلب نہیں ہے کہ 3 بار آپ پورے منہ کو ٹوٹی کے نیچے کر کے اچھی طرح دھوئیں، یہ 3 بار دھونا ہے، بلکہ 3 بار دھونے کا مطلب جو فقہا کی تفسیر، توضیح اور فقہا کے اجتہادات کے نتیجے کے مطابق ہے وہ یہ کہ اگر آپ 6 بوند پانی بہا دیں تو 3 بار دھونا متحقق ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ پہلے آپ 1 دفعہ دھوئیں، کوئی 1 ہو گیا، پھر دھوئیں 2 ہو گیا، پھر دھوئیں 3 ہو گیا۔ اگر آپ کسی طریقے سے ایک ساتھ 6 بوند پانی بہا دیتے ہیں، بہہ جاتا ہے اتنی مقدار، تو دھونا متحقق ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ سمندر میں گئے اور آپ نے ناک بند کر کے اندر گئے، باہر نکلے، اتنا سارا پانی آپ کے اوپر سے گزر جائے گا، یقینی سی بات ہے جو 6 بوند سے زیادہ ہے، آپ کا وضو ہو گیا اور 3 بار کی سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے یہ پانی لیتے ہیں اور پانی لے کے یوں ڈالا آپ نے 1 دفعہ، آپ کو اندازہ ہو یہ 2-3 بوند تو ہوں گی، پھر آپ نے ڈالا تو اندازہ ہو یہ 2-3 بوند تو ہوں گی، تو پہلے کی 3 دوسری 3 ملائیں 6، تو گویا کہ یہ 3 دفعہ دھل گیا چہرہ، حالانکہ 2 دفعہ پانی ڈالا ہے آپ نے۔ تو پانی ڈالنے کی مقدار کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کتنی دفعہ میں، یعنی تعداد کا اعتبار نہیں ہے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ، بلکہ اصل پانی کی مقدار جو چہرے تک پہنچی ہے اس کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ اتنی تفصیل بیان کرنے کے بعد ہماری گزارش یہ ہے کہ بعض بھائی اور بہن ایسے ہوتے ہیں جو اتنا زیادہ پانی خرچ کرتے ہیں، یعنی بعض کو تو دیکھا ہے کہ وہ مسجدوں میں بھی دیکھا ہے، نلکا کھولتے ہیں منہ نیچے کر دیتے ہیں اور پھر ملتے جائیں گے پانی، یہ 6 بوند کیا 600 بوند پانی بہہ جاتا ہے، اندازہ کریں۔ اسی طرح منہ یہاں پہ کر کے بھی ادھر بہائیں گے اور داڑھی میں کرتے رہیں گے، یہ 600-700 بوند پانی بہا رہے ہیں۔ اب ان سے پوچھئے کہ اس میں دین کا فائدہ ہے کہ دنیا کا فائدہ؟ دین کا فائدہ اس لیے نہیں ہے
کہ دین کا فائدہ تو 6 بوند سے حاصل ہو رہا تھا کہ سنت ادا ہو رہی تھی، آپ نے تو 600 بوندیں بہا دی ہیں، اور دنیا کا فائدہ ہے کہ قصد و ارادہ آپ نے نہیں کیا کہ کوئی ٹھنڈک حاصل کرنا مقصود ہو، گرمی حاصل کرنا مقصود ہو، معلوم ہوا کہ یہ اسراف ہے۔ لہٰذا ہم نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو خود باقاعدہ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات لوگوں کو دین سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ خود معذرت کے ساتھ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، وضو خانوں پر بیٹھے ہوئے اتنا پانی استعمال کرتے ہیں، اتنا پانی استعمال کرتے ہیں جس سے کوئی انتہا نہیں۔ ایسے ہی آپ ذرا غور کریں، آپ نلکا کھولیں، مثلا یہاں دھار گر رہی ہے، پہلے آپ اس میں بھی یہ اندازہ کریں، آپ پانی لیں، گرائیں، 6 بوند پانی گرائیں، تھوڑا آگے پیچھے کر کے گراتے جائیں، آپ دیکھیں گے 6 بوند جب آپ گرا چکیں گے کتنا پانی آپ کو ہتھیلی اس پہ سطح پہ نظر آ رہا ہے، کھال کے اوپر، بس یہ 3 بار دھل چکا ہے، یہ ہے اصل۔ اب آپ ذرا نلکا کھولیں اور یہاں پہ دھار رکھیں اور یوں پیچھے لے جائیں، یقیناً آپ محسوس کریں گے کہ اتنی مقدار میں پانی گر کر یہ بہہ رہا ہے آپ کے ہاتھ پر کہ اگر آپ اگر اس کو قطروں میں بدل دیتے تو 6 بوند بہہ چکا ہے۔ یہاں سے یہاں تک لائیں، پھر یہاں سے آپ یہاں تک لے کر آئیں، پھر یوں ہاتھ کر کے اس طرح لے کر آئیں، آرام سے یہ 3 دفعہ دھل چکا ہے، کیونکہ 6 بوند پانی اس پر بہہ جائے گا، آپ مناسب مقدار میں نلکا کھولیں گے۔ اب ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، نلکا فل ایک تو کھلا ہوتا ہے، اتنا تیز کھولتے ہیں، ہلکا سا تو کھولتے نہیں، اتنی موٹی دھار گر رہی ہوتی ہے کہ گر کے یہاں کم اور چھینٹیں اطراف میں زیادہ گر رہی ہوتی ہیں، اور پھر یہ بار 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 بار، تو یہ آپ اندازہ کر کے دیکھیے گا یہ 6 بوند نہیں ہے، یہ 6000 بوندیں ہیں، اور جتنا زیادہ خرچ کر رہے ہیں سب گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ تو پرانے میں وہی بار بار اس لیے معذرت کرتا ہوں کہ ناراض بہت جلدی ہو جاتے ہیں، پرانے ہمارے بابا جو مسجدوں میں 25 سال سے 30 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کو وضو صحیح کرنا نہیں آتا، وضو کو کبھی صحیح طریقے سے کسی عالم دین سے سیکھا نہیں ہے، اور اتنا پانی استعمال ہو رہا ہوتا ہے کچھ انتہا نہیں، اور ایک ایک قطرے کا حساب ہوگا میدان معاشر میں، ایک ایک قطرے کا جو آپ نے اضافی اسراف کیا ہے ان سب کا حساب کتاب ہوگا۔ تو اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ ہلکی سی دھار کھولے اور اس میں 6 بوند کا مسئلہ ذرا ذہن کے اندر رکھیے گا، 2 بوند پانی بہہ جائے تو ایک بار دھلتا ہے، 4 بوند بہہ جائے گا گویا کہ 2 بار دھل گیا، اور 6 بوندیں کسی جگہ سے گزر گئیں فقہا کے اندازے کے مطابق تو یہ 3 بار دھونا متحقق ہو گیا۔ تو لہٰذا پھر اندازہ کریں کہ آپ یہ ہاتھ پانی لیا، آپ نے اس طرح ڈالا، یہ پانی بہا، آپ اندازہ کریں کتنی بوندیں اس میں بہی ہوں گی، مثلا آپ کے دل نے کہا بالفرض چلیں 2 بوندیں پانی بہی ہوں گی پوری، یعنی ہر اس سے 2 بوند بہ گئی ہوں گی، تو یہ ایک بار فرض پورا ہو گیا۔ پھر آپ نے لیا، پھر اس کو دوبارہ ڈالا تو یہ 2 بوندیں اور مزید بہیں 4 ہو گئی، پھر آپ نے ڈالا تو 6 ہو گئی۔ اگر آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ ایک دفعہ میں جب آپ نے ڈالا اتنی کثیر مقدار بہی ہے کہ وہ یقیناً 3 بوندیں ہر اس سے بہ گئی ہوں گی، تو ایک دفعہ اور اس طرح کریں گے تو 6 بوندیں ہو جائیں گی، فرض پورا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایک عالم دین کا وضو کرنا اور ایک جاہل کا وضو کرنے میں بڑا فرق ہے، کہ جاہل وسوسوں کا شکار ہوتا ہے، اسے اطمینان ہی نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ ابھی میرا وضو کمپلیٹ نہیں ہوا، تو اتنا پانی بہاتا ہے کہ اس پانی کے جو جتنا اس نے پانی بہایا اس کو جمع کر کے علماء کو وضو کرنے کو دیا جائے، جو صحیح عالم ہے جس کو مسائل معلوم ہیں، تو میرے خیال میں اس کے وضو کے پانی سے 4 عالم آرام سے وضو کر لیں گے، اتنا پانی بہاتے ہیں۔ تو یہ ایک جو انسان کے لیے وضو کا پانی کافی تھا وہ تو ان کے لیے تھا، یہ 3 جو اضافی لوگوں کا پانی بہا دیا اس کا وبال کتنا ہوگا یہ پرواہ ہی نہیں ہوتی، کیونکہ مسجدوں کا پانی ہے، گھر کا تو ہے نہیں، شاید گھر میں تو امی کی آواز پیچھے سے آتی ہے ہلکا نکا کھولو، پانی ویسے نہیں آ رہا، ٹینکر ڈلوانا پڑے گا، تو پھر وہ ذرا احتیاط کر لیتے ہیں۔ مسجد کے اندر فری کا پانی ہوتا ہے اور خوب پانی بہا رہے ہوتے ہیں اور اتنا موٹی موٹی دھار۔ اور اسی طریقے سے جب مسح کرتے ہیں، مسح کے اندر آپ کو پتا ہے کہ سر پہ صرف تری پہنچانی ہے، یہ مسح کا مفہوم ہے۔ آپ نے یہ نل کا کھولا، تھوڑا سا پانی لیا، دوسرے ہاتھ پر ڈالا، مسح کر لیا، بس ہو گیا مسح، تری پہنچانی ہے۔ لیکن ہمارے بھائی تری تو پہنچاتے ہیں، کرتے کیا ہیں، نل کا پورا کھلا ہوا ہے فل رفتار سے، یہ اس میں ہاتھ یوں کیا اور آرام سے بڑے آرام سے وضو کر رہے ہیں، مسح کر رہے ہیں، اور پانی پوری رفتار سے بہہ رہا ہے نالی کے اندر، اتنی موٹی دھار اور اتنی تیزی کے ساتھ جتنا یہ پانی مسح کے دوران بہا، یاد رکھیں سخت ناجائز اور گناہ ہے، اور انسان کے نامہ اعمال میں گناہ کبیرہ لکھا جائے گا۔ تو بلا مبالغہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بار بار آپ کو اتنا طویل سمجھائے اسی لیے ہے کہ
کہ بعض اوقات ہم تو ایک عبادت کی ادائیگی کرتے ہوئے بھی گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ علم نہیں ہوتا ہے، سیکھا نہیں ہے چیز کو، سمجھا نہیں ہوا، دیکھ دیکھ کے تو ہمارے یہاں سیکھتے ہیں، نام کے بڑے مسلمان ہیں جی، نام کیا ہے چراغ دین، نام کیا ہے جی نور الدین، نام کیا ہے جی نظام دین، نام ایسے بڑے بڑے رکھے ہوتے ہیں، اور یہ دین کے چراغ کا عالم یہ ہے کہ اسی تو وضو کرتے ہوئے بھی گناہ گار ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے علم حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی جہالت میں یہ سمجھتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، تو اور عبادت تو بعض اوقات ہو بھی جاتی ہے، جیسے وضو تو ہو جائے گا اس کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہوتا، اور بعض اوقات تو عبادت بھی ادا نہیں ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ دھونے کا مطلب ہے جس کی کم از کم مقدار 2 بوند، فقہا نے فرمایا کہ 2 بوند ہر بال پر سے پانی بہہ جائے تو یہ دھونا کہلاتا ہے۔ چنانچہ جس کو دھونا فرض ہے وہاں اگر آپ نے مسح کر لیا تو مسح اور دھونے میں فرق ہے، دھونے میں پانی بہانا ہے اور مسح کے اندر پانی بہانا نہیں ہے۔ دھونا کب متحقق ہوگا؟ کم از کم 2 بوند بہہ جائے، جبکہ مسح کے اندر بوند بنتی بھی نہیں ہے، بس تھوڑا سا پانی لیا آپ نے جھٹکا، یہ پھیر لیا، یہ مسح ہے، خالی تری کو اگر آپ جمع بھی کر لیں شاید ایک قطرہ بھی نہیں بنے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں دھونا فرض ہے تو دھونے کے تو تعریفی فقہا نے یہ تحدید حد بندی مقرر کر دی ہے کہ 2 بوند کم از کم ہر جگہ سے پانی بہہ جائے۔ اب اگر مسح ہوگا تو 2 بوند پانی نہ بہا، جب 2 بوند پانی نہیں بہا تو فرض ہی پورا نہیں ہوا۔ تو اس لیے یہ بھی ایک بڑی احتیاط کی چیز ہے کہ جب مثال کے طور پہ آپ چہرہ دھو رہے ہیں تو چہرے کی مقدار ہے سر کے بال جہاں سے جمتے ہیں یہاں سے لے کر یہ تھوڑی کے نیچے تک، بالکل گردن تک نہیں، بالکل بس نیچے آئیں، جہاں ہی نیچے کے دانت جمتے ہیں اگر اس کو دانتوں کو پیچھے یوں نکال دیں نیچے، جہاں سے نکلیں گے نا بس یہاں تک چہرہ، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چوڑائی میں ہے۔ تو اس پورے چہرے کا دھونا فرض ہے، مسح کرنا نہیں۔ تو اب یہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، یوں پانی لیا چہرہ نیچے ہوتا ہے اور یوں پھینکتے ہیں دور سے، یہ تو یہاں بس لگ کے وہ ادھر سائیڈ میں گر جاتا ہے، یہاں تک آنکھوں تک پہنچتا ہے، پیشانی سب سوکھی ہوئی ہے، اس پہ ہاتھ پھیر لیتے ہیں، یوں کریں گے، پھونکے ماریں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے۔ ایک سے ایک مطلب مفتی اعظم بیٹھا ہوتا ہے وضو خانوں کے اوپر، اور جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ دیکھ دیکھ کے انہیں کو وضو سیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ غلط سلط وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات بس یہ تھوڑا سا مارا، اور خواتین کا وضو تو انتہائی بھیانک ہوتا ہے، وہ خاص طور پہ اس صورت میں جب یہ واش بیسن پہ کر رہی ہوں۔ تو کئی دفعہ مطلب جو نوٹ کیا ہے اس طریقے سے کچھ محارم کے ساتھ بھی، کہ پھر ان کی اصلاح بھی ہوئی ہے کہ چونکہ چہرہ جھکا کے وضو کر رہی ہوتی ہیں، جھک کے کرنا پڑتا ہے، تو بس یہ تھوڑا سا لیا، یہ بس تھوڑا سا ہلکا سا لگایا، پیشانی پوری سوکھی ہوئی ہے، کنپٹیاں پوری سوکھی ہوئی ہیں، اس میں کیا ہوگا جی؟ مسح ہوگا، بس یہ پانی ڈالا، یہ ہاتھ پھیرا، یہ اوپر لگے گئے ہاتھ پھیر لیا، تو یہ تو پیشانی کا مسح ہوا ہے، آپ کی کنپٹیوں کا مسح ہوا ہے، اور مسح سے فرض پورا نہیں ہوگا۔ تو اس طرح بعض اوقات چہرہ دھلنے سے رہ جاتا ہے، ہاتھ دھلنے سے رہ جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر عضو پر، ہر جز پر پانی بہائیے گا، مسح نہ ہو جائے، جس کا دھونا فرض ہے اس کی بات کر رہا ہوں، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔